Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. آج کی رات شب قدر بیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ یہ رات اس کو دوہری فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو اللہ نے اپنا قرآن مجید اسی رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کی ہے۔ دوسری فضیلت اس کو کیا حاصل ہے کہ اس رات میں جبریل امین اور فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جبریل امین جب زمین پر آتے ہیں تو ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کس انداز میں بھی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تم سارے جاؤ اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ مسافر۔ کہ جو شب قدر میں پاک راتوں میں جاگتا ہے، کیونکہ شب قدر صرف 27ویں رات نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شب قدر رمضان مبارک کی آخری 7 راتوں میں پھرتی رہتی ہے، کبھی 21ویں والی ہو سکتی ہے، 23ویں والی ہو سکتی ہے، 25ویں رات ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ یہ رات بدلتی رہتی ہے، تو جو خوش نصیب بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ہاتھ ملانے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو جس خوش نصیب کے ساتھ آ کے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اس پر رکت طاری ہو جاتی ہے، اس کو عبادت کا کیف سرور محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اس کے اوپر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی بندے کی یہ کیفیت ہو تو وہ سمجھے کہ اللہ کے فرشتے نے اس کے ساتھ سلام کیا ہے، مصافحہ کیا ہے۔ تو یہ سعادت بھری رات ہمیں نصیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اپنی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا جو خاص شان اس رات کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا قرآن اسی رات میں نازل فرمایا ہے۔ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنا محبوب کلام ہے، پسندیدہ کلام ہے، کہ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ یا تو بالکل ختم ہو گئی ہیں یا ان میں تبدیلی ہو گئی ہے، جو صحیفے تھے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہیں، بدل گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے، صرف قرآن واحد کتاب ہے جو قیامت تک جو ہے وہ بغیر تبدیلی کے باقی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کے اوپر لی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی کیسے حفاظت کی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ جملہ ہے ان اللہ، ہم پڑھتے ہیں لفظ اللہ کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی زیر پڑے گا یا پیش پڑے گا تو فوراً جو ہے دوسرے قاری اس کو ٹوک دیں گے کہ اللہ کے بندے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اب اتنی حفاظت کی ہوئی ہے کہ نقطے بھی نہیں بدل سکتے، زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، قیامت تک وہی اور جس شکل میں نازل ہوئے تھے قیامت تک ایسے باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ پر ابرا بادشاہ نے لشکر کشی کی، حملہ کیا اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرائی؟ سبب کن کو بنایا؟ ابابیلوں کو، چھوٹے پرندوں کو سبب بنایا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جو ہے وہ
اور ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ برباد کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت جب کرائی تو اپنے چھوٹی مخلوق پرندوں سے کرائی، لیکن قرآن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرا رہا ہے تو حفاظ قرآن کے ذریعے کرا رہا ہے، قرآن کرام کے ذریعے کرا رہا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے کہ جب پنجاب میں رنجیت سنگھ بادشاہ کی حکومت آئی پاکستان بننے سے پہلے تو سکھ اکٹھے ہو کے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اب تو بادشاہ ہے، تو مسلمانوں کے قرآن کو تبدیل کر دے، ان کے قرآن میں رد و بدل کر دے، اور تو جو ہے کہ قرآن کو سارے نسخے جمع کر کے اس کو جلا دے تاکہ ان کا دین ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے لکھے ہوئے نسخے تو اٹھا کے جلا دوں، ختم کر دوں، لیکن مسلمان حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن پاک محفوظ ہے اس کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اس میں تبدیلی کر دے، رد و بدل کر دے، اس کے حروف آگے پیچھے کر دے، سنتے آگے پیچھے کر دے۔ تو اس نے کہا کہ تم پنجابی ہو کہ قرآن کو کیسے بدل سکتے ہو؟ جن پر نازل ہوا تھا وہ عربی زبان جاننے والے تھے، مادری زبان عربی تھی، وہ قرآن کو نہ بدل سکے، تم پنجابی ہو کہ اس کو کیسے بدل سکتے ہو؟ تو یہ تو رب کا وہ کلام ہے جو نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا۔ Subscribe Mufti Qasim Nawaz online for more videos.